الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پہلے سورہ ملک کی تفسیر تبارک الذی بیدہ الملک اس کی تفسیر ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی، اور اس کے بعد شروع کی گئی تھی سورہ بقرہ کی تفسیر۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی بہت بڑی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، 2.25 پارے سے زائد ہے۔ تو شروع کا کچھ حصہ ہوا تھا، لیکن درمیان میں وقفہ اتنا زیادہ ہو جا رہا ہے کہ اتنی بڑی سورت لے کے ہم نہیں چل سکتے۔ اس لیے میں یہی سوچا ہوں کہ قرآن پاک کے منتخب حصے، ان حصوں کی انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے۔ جیسے سورہ ملک تھا، اس کی فضیلت تھی۔ اب اس لیے آج ہم نے پڑھی ہے آیت الکرسی۔ یہ ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد جسے پڑھتے ہیں اس کی فضیلت جانتے ہیں، لہٰذا اور اس میں اللہ پاک کا تذکرہ ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کیا ہیں، کیسے ہیں، اس کا تعارف ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور حدیثوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم ترین آیت، سب سے بڑی، سب سے عظمت والی، برتری والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ چنانچہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ان صحابی نے فوراً کہا، غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی اور فرمایا لیہنک العلم، کہ تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی تم نے قرآن کی بڑی جو آیت ہے اسے پہچان لیا۔ اور اس کی فضیلتیں بھی بہت آئی ہیں، چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو شخص 5 نمازوں کے بعد، جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا روزانہ، تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی حائل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کی بشارت ہے اس کے لیے۔ اور یہ بھی مضمون ہے کہ اسے کوئی نبی یا صدیق یا ایسا شخص جسے اللہ نے توفیق دی وہی پڑھ سکتا ہے، پابندی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، جیسے ہم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 5 نمازوں کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے سلام پھیرے تو دعا سے پہلے یا دعا کے بعد یا گھر کو چلتے چلتے ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جب اللہ پاک جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں اسے پڑھے گا تو رات تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اس کی حفاظت کے لیے آتی ہے۔ اور جو رات میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور بعض حدیثوں میں مطلق جو ہے اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ جو اسے پڑھے گا اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں مفسرین نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، عظیم ترین تفسیر، اس کے اندر حضرت نے واقعہ نقل کیا ہے، حدیث کا واقعہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی. اب ہمارے ہاں تو پیسہ وغیرہ خرچ کر رہے ہیں، اور پہلے ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، اس نے اپنا وہ جو لا کر کے دے دی، کسی نے گیہوں لا کے دے دی، کسی نے کچھ، تو مختلف چیزیں ہوتی تھی، تو اس کا ڈھیر تھا. اس کی حفاظت کرنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مامور تھے. تو رات میں آپ حفاظت کر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ آ کر کے لب بھر کر کے وہ کچھ غلہ اٹھا کے لے جا رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس پہ پڑ گئی. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی تم چوری کرتے ہو، چلو میں تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس پر اس نے کہا کہ بھئی میں بہت محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بچے بھی بہت ہیں اور وہ بھوکے پیاسے ہیں، اس لیے مجھے آپ چھوڑ دیجئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اب جب صبح میں حضور کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے حضور کو واقعہ نہیں سنایا. حضور نے خود پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے وہ جو تمہارا قیدی تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنایا. اللہ کے نبی وہ آیا اور اس نے یوں اٹھا کے لے جا رہا تھا، میں نے پکڑ لیا تو اس نے یہ بات کہی کہ میرے بیوی بچے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، میں بڑا پریشان حال ہوں. تو حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے اور آج بھی آئے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن وہ آیا اور دوسرے دن بھی آپ نے پکڑ لیا. تب پھر اس نے یہی حضور پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا. اب تیسرے دن حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے پھر پوچھا تمہارے وہ اسیر کا، یعنی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا، پھر وہی تفصیل سنائی. تو حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، کل پھر آئے گا، آج پھر آئے گا. پھر شام میں وہ تیسرے دن بھی آیا اور وہ چوری کر کے لے جانے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو اور روزانہ جو ہے کہتے ہو کہ دوبارہ نہیں آؤں گا اور پھر آتے ہو. پکڑ لیا اور کہا اب تو تمہیں ضرور حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دیجئے، میں ایک ایسی چیز سکھا دوں گا کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے قریب شیطان نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ پر مقرر رہے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو اس نے یہی آیت الکرسی پڑھی اور بتایا کہ یہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اور کوئی جن آپ کے قریب نہیں ہوتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور حضور کی خدمت میں دوسرے دن آئے. تو حضور نے پھر پوچھا تو تفصیل بتائے. تو حضور نے فرمایا ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کہہ کے گیا. ہے وہ جھوٹا، شیطان ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے یہ عظیم ترین قرآن پاک کی آیت ہے. اس کو پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، اور اسی طریقے سے نمازوں کے بعد اور دوسرے مواقع پر اسے پڑھتے رہنا چاہیے. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون کو ہم تھوڑا بہت سمجھیں گے. خصوصیت سے میں نے اس مضمون کا، اس آیت الکرسی کا اس لیے انتخاب کیا، اے بچوں اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ آج کل جو لوگوں میں شرک اور کفر کے جراثیم زیادہ آ رہے ہیں. جب سے خصوصیت سے یہ رام مندر بنی اور اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر کفر اور شرک سرایت کرتا جا رہا ہے اور بہت سارے سیاستدان اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اور دوسرے کوئی بیوقوف لوگ اپنی بیوقوفی سے کیا کر رہے ہیں کہ بھئی کفریہ کلمات کہنے لگے ہیں اور کفر کی تائید کر رہے ہیں. کوئی مبارکباد دے رہا مندر کی، کہیں کچھ کر رہا ہے اور اللہ کو پہچاننا نہیں چاہ رہا، اور کوئی بول رہا ہے رام ہمارا بھگوان ہے، فلاں ہے. اس قسم کی باتیں بھی نعوذ باللہ من ذالک لوگ کہنے لگے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تعارف جانیں، اللہ کو پہچانیں. اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیسی ہیں، تو پھر آدمی بھٹکے گا نہیں. اس کا ذکر ایک تو آپ نے پیچھے جو ہے دوسرے کے کسی مولانا نے، غالب المفتی آفتاب صاحب نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کی تفسیر بیان کی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا. اس میں اللہ کی صفات، اللہ کا تعارف کروایا گیا. اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ کا تعارف ہے. تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا
تاکہ ہم کفر و شرک کے دلدل میں نہ پڑیں اور اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ ہر چیز خدا نہیں ہو سکتی، ہر جس سے تھوڑا بہت کوئی فائدہ ہو گیا یا جسے ہم تھوڑی بڑی دیکھ لیے، سورج کو دیکھ لیا، چاند کو دیکھ لیا، کسی کو دیکھ لیا اور اس کو ہم خدا سمجھنے لگے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے جو اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لائق ہے تو وہی اللہ ہے، اگر پرستش کے لائق ہے تو وہی اللہ ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی پرستش کے لائق، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا تعارف ہو گیا، اللہ ہی کا کے مضمون کو بتا دیا گیا۔ اللہ کی ذات کون سی کیسی ہے کہ جو صفات کمال سے متصف ہے اور ہر عیب سے پاک۔ تو فرما رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا تنہا دنیا میں پوری کائنات کے اندر ایسا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے، الحی اس کے معنی زندہ، اور یہاں حی کے معنی زندہ کا مطلب وہ کہ جسے کبھی موت نہیں آتی، جو کبھی معدوم نہیں تھا اور کبھی معدوم نہیں ہوگا، یعنی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اسے کہتے ہیں حی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم آج ہیں لیکن ایک عرصہ پہلے ہم نہیں تھے۔ اگر ہم 25 سال کے ہیں تو 25-26 سال پہلے ہم نہیں تھے، 30 سال پہلے نہیں تھے، 50 سال پہلے نہیں تھے، اور جو اب ہیں ایک عرصے کے بعد ہم نہیں رہیں گے، اور پھر اللہ پاک اپنی مرضی سے ہمیں پیدا کریں گے۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ تو الحی کے معنی کیا کہ جسے کبھی موت نہیں آتی، موت چھوتی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اور القیوم، وہ تھامنے والا ہے، پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو، تمام موجودات کو وہ کیا کرنے والا ہے؟ تھامنے والا ہے۔ حی کے معنی خود جو زندہ ہے، موجود ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور القیوم کے معنی پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، تھامنے والا، چلانے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی جلانے والا، وہی موت دینے والا، اور پورے نظام کو سنبھالنے والا۔ جیسے اب ہم ہیں، ہم اپنا جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ پورا نظام جو ہمارے اندر چل رہا ہے وہ اللہ جو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ سورج اپنے نظام پہ قائم ہے، چاند ہے، سورج ہے، اور اسی طریقے سے دریاؤں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، پانی کا، بارش کا، زمین کا، آسمان کا، تمام مخلوقات کا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا، بڑی بڑی چیزوں کا، یہ جتنا نظام چل رہا ہے سارا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ اللہ تھامے ہوئے ہیں، اللہ چلا رہے۔ تو دیکھیے اب ان ایک ایک جملے پہ آپ سوچتے چلے جائیے کہ یہ صفت کسی اور میں ہو نہیں سکتی، کوئی بھی اللہ کے سوا ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا، اور پوری کائنات کو تھامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جتنے غلط معبودان باطلہ جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں، پتھر کی کر رہے ہیں، انسانوں کی کر رہے ہیں، جانوروں کی کر رہے ہیں، سورج کی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے جائیے، وہ خود محتاج ہیں اللہ کے، وہ کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے خود سے، تو وہ تھامنے والا ہے۔ جب یہ کہا وہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور کائنات کو تھامنے والا ہے، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ وہ سوتا ہے کیا؟ وہ تھکتا ہے کیا؟ اسے اونگ آتی ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ سوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تھک جاتا ہے۔ صبح میں اٹھا، محنت مزدوری کیا، دکان گیا، مکان جو ہے اپنے کام پہ گیا، اب محنت کرتے کرتے 5-7 گھنٹے 8 گھنٹے کام کیا، آدمی تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ سوتا ہے تو اب پھر اس کا جسم ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور دوبارہ وہ کام کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صبح میں کام کیا رات تک اور پھر رات میں بھی کام کیا، ظاہر سی بات ہے اگر ایسے چند دن کرتا رہے گا تو پھر وہ جو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو انسان سوتا کیوں ہے؟ مخلوق سوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تھک جاتی ہے، اسے تھکان ہو جاتی ہے۔ وہ تھکان دور کرنے کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے کہ صبح میں محنت کرو اور رات میں سو جاؤ تاکہ جو ہے سستانے کا موقع ملے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جب قیوم ہے، وہ تھامنے والی ہے،
تو کیا اللہ کو اونگ آتی ہے؟ فرما رہے ہیں لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی. یہ نیند سے ہلکی نیند، تھوڑی سی نیند جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سنا، اونگ جسے اردو میں کہتے ہیں. ولا نوم، اور اسے نیند بھی نہیں آتی. جب اونگ نہیں آتی تو نیند بھی نہیں آتی، تو ہلکی نیند بھی نہیں آتی اور گہری نیند بھی اسے نہیں آتی. تو وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ اونگتا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ سونا اور اونگنا اور جو تکنا یہ عیب ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. کھانا ایک عیب ہے، پینا ایک عیب ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں کھائے تو کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. نہیں پیے تو مر جائیں گے، لہٰذا یہ عیب ہے. ہم کھانے کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ ہم پانی کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ ہم نیند کے محتاج ہیں، ہم اونگ کے محتاج ہیں، ہم آرام کرنے کے محتاج ہیں، ہم استنجا جانے کے محتاج ہیں، ہر چیز کے ہم محتاج ہیں. لیکن جو اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی جو کی محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب وہ محتاج نہیں تو وہ نیند کا بھی محتاج نہیں، اونگ کا بھی محتاج نہیں، اور سستانے کا محتاج نہیں، کھانے کا محتاج نہیں، پینے کا محتاج نہیں. انسان کھاتا پیتا سوتا اونگتا اس لیے ہے کہ وہ محتاج ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو محتاج نہیں ہے. لہٰذا اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ایک جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. گرچہ وہ مستند حدیثوں میں وہ واقعہ نہیں آیا ہے، اسرائیلیات کے اسے حضرت نے قرار دیا ہے. اس میں ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو نیند آتی ہے کیا؟ اللہ سوتے ہیں کیا؟ یہ پوچھا. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ بھئی اللہ کی ذات جو ہے وہ تو بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ سوتے نہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ آپ ایک کام کیجئے کہ رات بھر مت سوئیے، ایک دن مت سو. اور اللہ نے کیا ان کے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ 2 شیشے دے دیے، 2 شیشے دے دیے، اور فرمایا اسے تھامے رکھنا اور رات بھر نہیں سونا. اب وہ تھامے رہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں اونگ آ رہی ہے، اونگ رہے، یہ گرنا نہیں چاہیے تو وہ روک رہے، اسے تھامے ہوئے ہیں. لیکن جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی ہے اونگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آدمی کیسا ہوتا ہے کہ اونگتا رہتا ہے، چاہے جتنا بڑا مجمع کچھ بھی بیٹھا ہوا ہو، کتنا بڑا منسٹر ہو، کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، جب نیند آ جاتی ہے تو وہ ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ قابو میں نہیں رکھ سکتا. کتنا بڑا بھی آدمی ہو دنیا کا ہو، وہ مجبور ہوتا ہے. اب دنیا وہ جتنا چاہے کہ میں کنٹرول کروں نہیں کر سکتا. یہی احتیاج ہے، یہ ضرورت ہے، یہ عیب ہے، یہ میرا اور آپ کا. اب میں جو بیٹھا ہوا ہوں، اونگ رہا ہوں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی حضرت سو رہے ہاں، لیکن اب میں اس پر کنٹرول نہیں پا سکتا. اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ اس کی محتاج ہے ہی نہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اونگتے رہے حتیٰ کہ جب بہت دیر ہو گئی تو ایک دفعہ ایسا جھٹکا لگا اونگ کا کہ یوں ہو گیا، دونوں جو ہاتھ سے مل گئے اور دونوں شیشے چکنا چور ہو کے نیچے گر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تم جب اونگے تو 2 شیشے تھامے نہیں جا سکے، 2 شیشے پھوٹ گئے. اگر تمہارا رب سو جائے تو یہ آسمان اور زمین کا یہی حال ہوگا جو تمہارے شیشوں کا ہوا. اب ذرا سوچیے، اللہ سورج کا نظام، چاند کا نظام ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ، 1 منٹ نہیں، منٹ کا 60واں حصہ جو سیکنڈ ہے، اور سیکنڈ کے بھی اگر تو آپ حصے ہزاروں حصے کر لیے جائیں تو وہ 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. سورج کا نظام، اللہ کا نظام عجیب طریقے سے چل رہا ہے، کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. تو یہ پورا نظام جب اللہ چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر سو جائیں ظاہر سی باتیں کیسا چلے گا. تو لہٰذا اللہ سونے کے محتاج نہیں، اور اسی طریقے سے اونگنے کے محتاج نہیں، کھانے پینے کے بھی محتاج نہیں ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں،
حضرت مریم جو ان کی والدہ ہیں ان کو بھی خدا مانتے ہیں، چنانچہ وہ تین خدا کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں۔ تو قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اللہ اور خدا نہ ہونے کی تردید کی ہے کہ عیسیٰ کوئی خدا نہیں ہے، اور عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ پاک اس کی تردید کرتے ہوئے ایک عجیب بات اللہ نے قرآن میں کہی۔ پڑھنے والا اگر اس سیاق و سباق کو سمجھے بغیر پڑھے گا تو سوچے گا اللہ کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا کہ کانا یاکلانی الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کی امی حضرت مریم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب سوال ہے کہ بھی انسانیں تو کھانا کھائیں گے ہی، قرآن اس کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ جبکہ قرآن میں ایک نقطہ، ایک لفظ، ایک حرف، ایک لفظ جو ہے زائد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام ایسا کہ بھئی کھانا کھاتے تھے، وہ تو سب انسان کھاتے ہیں، کون انسان کھانا نہیں کھاتا؟ لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم اللہ کی بہت جو ہے محبوب بندی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کھانے کا محتاج، جو پانی کا محتاج، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کیسے کرے گا؟ اور اچھا، اللہ نے یہاں آدھی بات ذکر کی ہے، کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد کی بات ذکر نہیں کی ہے۔ آدمی جب کھاتا پیتا ہے تو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ٹوائلٹ کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد ٹوائلٹ بھی جاتے تھے۔ اب وہ خدا کیسے ہو جائے گا جو ٹوائلٹ کو جانے کا محتاج ہو، جو پیشاب نکالنے کا، پاخانہ نکالنے کا محتاج ہو؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ پاک جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اسے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ اب کسی بھی انسان کو، ایک انسان پیدا ہوا، اس کی پیدائش کی جگہ ہے، بتا رہے ہو وہ ہمارا خدا فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ مرا۔ ارے جو پیدا ہوا اور مرا، جو پیدا ہونے کا مطلب پہلے نہیں تھا، مر گیا کا مطلب بعد میں نہیں ہے۔ وہ کھاتا تھا اور اس کے بچے تھے، بیوی تھی، وہ پیتا تھا، ٹوائلٹ جاتا تھا، وہ خدا کیسے ہو جائے گا جو خود زندہ نہیں ہے، الحی نہیں، ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تھامنے والا بھی نہیں۔ اب دیکھیے خدا ان کا، وہ کہتے ہیں فلاں خدا ہے، کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے، کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے۔ ارے وہ تمہارا خدا، جب وہ ایک انسان آیا اور چلا گیا، تو اب آسمان زمین کون چلا رہا ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ تمہیں روزی کون دے رہا ہے؟ تمہیں کھانا کون دے رہا ہے؟ پانی کون دے رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کی ہزاروں مخلوقات کو کون پال رہا ہے؟ لہٰذا جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایسی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ زمین میں جو ہے، آسمانوں میں جو ہے، سب اسی کا ہے۔ آسمان بھی اسی کا، زمین بھی اسی کی۔ اور آسمانوں کے اوپر جو مخلوقات، جو چیزیں ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ہر الگ الگ قسم کے جو فرشتے ہیں۔ پھر زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں، زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں، اور یہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو مخلوقات، جو کچھ چیزیں ہیں، ہر چیز اسی کی ہے، سب اسی کی ہے۔ اب یہاں ایک بات پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ہمارا خدا ہے؟ جو غیر مسلم ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں فلاں ہمارا خدا ہے، اور ان کے خداؤں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے۔ انسان کم ہے، خدا زیادہ ہے، اپنے علاوہ ہر چیز خدا ہے نا۔ ماں باپ کو خدا مان رہے ہیں، ٹولسوں کو خدا مان رہے ہیں، گھر کو خدا مان رہے ہیں، گاڑی کو خدا مان رہے ہیں، ہر چیز کو خدا مان رہے ہیں۔ اتنے خدا، چاند خدا، سورج خدا، دریا خدا، پانی خدا، فلاں خدا، ہر چیز خدا ان کا۔ تو یہ بیوقوفی کی بات۔ اب دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ آسمان و زمین میرا ہے؟ کسی نے کا دعویٰ کیا ہو؟ آسمان و زمین کے اندر اور باہر، اوپر اور نیچے، اور ان دونوں کے فضاؤں میں، درمیان میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے؟ کسی نے دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ کر بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیغمبر بن کر آئے تو اس وقت میں آپ نے توحید کی دعوت لوگوں کو دی. تو اس وقت میں جو وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، میں خدا ہوں. تو اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، توحید کی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو مجھے پالتا پوستا ہے اور میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ میں تو تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رب میرے سوا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جلاتا اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اس پر وہ بیوقوف نہیں سمجھا اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو میں خدا ہوں، چنانچہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. ایک کو بلایا، 2 آدمیوں کو جیل میں سے بلا کر کے ایک کو تلوار سے جو ہے گردن مارا اور ختم کر دیا اور کہا دیکھو میں مارتا ہوں کیا نہیں، اور ایک کو کہا جا بھئی تو آزاد ہے، جلاتا. یہ موت دینے اور زندگی دینے کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے، حالانکہ موت دینے اور زندگی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ اتنے پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف تھا. دیکھیے بچے ہنس رہے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بھئی جاؤ تم گھر کو چلے جاؤ، امی بولے ان کو زندہ کر دیا میں. یہ زندہ کہاں کیا بھائی؟ زندگی کسے بولتے ہیں کہ ایک بے جان چیز میں جان ڈال کے دکھاؤ، ایک بے جان خطرے سے انسان بنا کے دکھاؤ، ایک مردے میں جان ڈال کر کے دکھاؤ. یہ مطلب ہے اس کا. اور کسی کے اندر سے روح نکالو. ایک ہے ہم قتل کیے، اب قتل کرنے کے نتیجے میں موت جو ہوتی ہے وہ فرشتہ روح نکالتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی موت ہی اس طریقے سے لکھی رہتی ہے. تو وہ بیوقوف نہیں سمجھا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑو، یہ تمہیں بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے اسے اٹھا کے رکھو، اس میں بحث آگے نہیں کرنا، اس لیے کہ بیوقوف کو کیسے سمجھائیں گے. اس لیے آپ نے کیا کیا کہ یہ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو ایک کام کر کہ مغرب سے سورج نکال دے اور مشرق میں ڈبو دے، میں مان لوں گا. اب اتنا کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کیا ہو گیا؟ بولتی بند ہو گئی، بولنا بند، خاموش ہو گیا. تو اب بتا رہا ہوں، دیکھو اس نے دعویٰ کیا تھا نا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، لیکن اس کا کیا کنٹرول ہے؟ نہ وہ سورج کے اس کے کنٹرول میں، نہ چاند اس کے قبضے میں، نہ کائنات کی کوئی چیز اس کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضے میں نہیں، کوئی کسی پر اس کا کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول صرف اللہ کا، خود اس نمرود پر کنٹرول اللہ کا ہے. فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، بڑا رب ہوں. یہ کہا تھا، کیا ہوا؟ پانی میں ڈوب کے مرا، پانی میں ڈوبا. جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت میں اس نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، اب ایمان لاتا ہوں. لیکن حضرت جبریل فرماتے ہیں جب وہ کہہ رہا تھا نا پانی میں ڈوبتے ڈوبتے میں مانتا ہوں، تو میں کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کب تک لانا ہے؟ جب تک یہ اس دنیا میں ہم رہیں. جب یہ دنیا ختم ہو کر اس دنیا میں ہم چلے جائیں. جو بھی آدمی مرتا ہے، مرنے سے پہلے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمیں وہ دنیا دکھا دی جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں غرغرے کا عالم، سکرات کا عالم. بولتے نہیں کہ فلاں کو سکرات کا عالم لگا ہے حضرت، بولتے نہیں سکرات کا عالم. اسی لیے دیکھیے جب آدمی مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کیسے رہتی ہیں؟ یوں. اسی لیے جب مرنے والے کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ پیر وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کو یوں ٹھیک کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ یوں رہتا ہے. اب اس کی روح نکل رہی ہے، اس کے اندر سے نکالی جا رہی ہے. اب اس کے سامنے سب کچھ لا کے رکھ دیا جاتا ہے. اچھا آدمی ہے تو فرشتے اسی دنیا میں اس کے آخری لمحات میں دکھا دیا جاتا ہے، دیکھو تم بہت اچھے تھے، جنت میں جا رہے ہو، تمہارا یہ گھر ہے، اللہ نے تمہیں بلایا، چلو. اب اس پر حدیثوں میں آتا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی جو روح ہے فرشتوں کے نکالنے سے پہلے خود ہی نکل جانا چاہے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، اب ایک بچے کو اس کی بہت محبوب چیز، وہ بولا ابو مجھے سائیکل دلا دو. اب ابو سمجھے اسے سائیکل لا کے باہر رکھے ہیں، اسے سرپرائز کر رہے ہیں، اچانک وہ دروازہ کھولے اور سائیکل، تو کیا کرے گا بچہ؟ دینے تک انتظار کرے گا؟ ٹوٹ کے پڑے گا وہ جا کے. اسی طریقے سے روح خود اندر سے نکل جانا چاہے گی، یعنی فرشتے کو نکالنے کی ضرورت نہیں، خود ہی نکل جانے چاہے گی. ایسا ہوگا. اور جو برا شخص ہے اسے سب کو دکھا دیا جائے، دیکھ جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہے،
چل تیرا جو ہے اب تجھے سزا ملے گی، اب اس پر وہ واویلا مچانا شروع کرے۔ اسی وجہ سے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، بولتے ہیں ان کا چہرہ کھل گیا تھا۔ کیوں کھل جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو جنت دکھائی جا رہی ہے، ان کو انعامات دکھائے جا رہے ہیں۔ اور جس شخص کو جہنم دکھائی گئی اور اب اسے آگ میں ڈالا جائے گا، ظاہر سی بات ہے چہرہ سیاہ ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہم نے کوئی جرم کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، کچھ کیا، سامنے پولیس ہو، ہم مسکرائیں گے؟ ہمارا چہرہ فق ہو جائے، سیاہ پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے تھے، ایسے لوگ جب جو موت آتی ہے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ پوری کائنات میں جتنے لوگوں کو لوگ خدا مان رہے، فلاں انسان خدا، حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، حضرت مریم کو خدا مان رہے ہیں، کسی رام کو خدا مان لے رہے ہیں، کسی پتھر کو خدا مان لے رہے ہیں، ارے وہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ میرا آسمانوں میں جو ہے وہ میرا، زمین میں جو ہے میرا، آسمان میرا، زمین میرا۔ لیکن اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں، اعلان کہہ رہے ہیں، یہ آسمان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، اور اس کے اوپر، اس کے نیچے، درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میری ہیں، تم بھی میرے ہو، اور تم جن خداؤں کو نعوذ باللہ اگر کافر پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی میرے ہیں۔ وہ پتھر جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی میری مخلوق ہے، وہ انسان جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ بھی میری ہے، اور قیامت کے دن وہ برات ظاہر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، تم نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو اور میری امی کو خدا بنا لو؟ تو اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ ہرگز نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میں زمین پر جب تک تھا میں ان کا ذمہ دار تھا، میں نے ان کو توحید سکھائی، میں نے ایک اللہ کی پرستش و عبادت کا سبق پڑھایا تھا، میں نے شرک سے ان کو دور رکھا تھا، میں نے ان کو کوئی ایسی غلط بات نہیں سکھائی، اور جب میں دنیا سے آ گیا تو انہوں نے بہت الٹی سیدھی چیزیں جاری کر لی، میں اسے نہیں جانتا، یہ برات کر دیں گے۔ تو لہٰذا کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کی سفارش کرنا چاہے کسی بڑے آدمی کے پاس تو ہر آدمی نہیں کر سکتا، کوئی بڑا ہو اسے اجازت ہو کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے دربار میں بھی جو ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اے اللہ اسے جنت میں ڈال دو، اسے جہنم میں اسے جہنم سے بچا لو، سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ جسے اجازت دے دے، اللہ کس کو اجازت دیں گے؟ قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی مختلف جگہوں پر تذکرہ ہے، حضرات انبیاء سفارش کریں گے، اور جو ہے اسی طریقے سے نیک لوگ، صالح لوگ، حافظ قرآن کے بارے میں ہیں، عالم دین کے بارے میں ہیں، شہید کے بارے میں ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں، ان کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی جو سفارش ہوگی وہ کب ہوگی؟ کہ جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ جمع کریں گے حشر کے میدان میں۔ جب جمع ہوں گے تو اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنی عجیب حالت ہوگی کہ اللہ کی پناہ، اس کا تذکرہ قرآن میں بھرا ہوا ہے، حدیثوں میں بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ جو اردو جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، دیکھیے قرآن کو سمجھنا سب کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی بھی، علماء کی بھی، سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ قرآن میں بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں مسائل ہیں اور مختلف ایسی چیزیں جو نہیں سمجھ میں آ سکتی، وہ علماء کے ذریعے سے سمجھیں گے، لیکن اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں قبر کا ذکر ہے، حشر کے میدان کا ذکر ہے، ایسی چیزوں کو ہمیں ٹرانسلیشن کے ذریعے سے بھی پڑھنا چاہیے۔ اسے ترجمہ علماء سے مشورہ کر کے آپ پڑھیں، لیکن اپنے ساتھ ایک قلم رکھ لیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئے اسے نشان لگا دیں، اور کسی عالم سے پوچھ لیا کریں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن میں تذکرہ بھرا ہوا ہے، اتنا بھیانک منظر ہوگا قیامت کے دن کا۔ تو اس دن جو ہے اللہ پاک کا جلال سب پر طاری ہوگا، پورے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو انسان پیدا ہوگا، سارے کے سارے انسان، جنات، ساری مخلوقات وہاں موجود ہوں گی، اور عجیب حالت ہوگی۔ اس موقع پر سب پریشان حال ہوں گے، اے اللہ کوئی فیصلہ کر دیں۔ اللہ فیصلہ نہیں ہوگا،
بالکل سارے لوگ جمع ہیں، اور کوئی اپنے حساب سے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے. جو نیک لوگ ہوں گے وہ مزے میں ہوں گے، اور جو لوگ نیک نہیں ہوں گے وہ پریشان حال ہوں گے. لیکن سب کو اپنی پڑی ہوگی، اچھا ہو برا ہو، اس لیے کہ میرا فیصلہ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں، اس لیے پریشان حال ہوگے. تو اس وقت میں آپ، لمبی چوڑی روایت ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کر دیجئے، اللہ جو ہے فیصلہ فرما دیں. وہ معذرت کر دیں گے. اس کے بعد اور نبیوں کے پاس چلتے 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 حضور کی خدمت میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہماری سفارش کر دیجئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمائیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا. چنانچہ اللہ کے دربار میں وہ جائیں گے اور جا کر سجدے میں گر جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں گروں گا تو اللہ کی تعریف کے ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے مضامین اللہ مجھے القا فرمائیں گے کہ جو میرے علاوہ کسی پر کبھی القا نہیں فرمائیں گے. یعنی حضور پر بھی وہ الفاظ، حضور کی دعائیں پڑھی. ایک کتاب ہے الحزب العظم، اور اسی طریقے سے اسی کا اختصار ہے مناجات مقبول. ہر مومن، ہر مسلمان کے گھر میں یہ دو کتابیں، اگر الحزب العظم نہیں پڑھ سکتے کم سے کم مناجات مقبول ہونا چاہیے. اس کا ترجمہ بھی ہے، آسان ترجمہ ہے، آپ بولیں گے تو مل جائے گی کتاب. وہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. اگر آپ اسے پڑھیں گے اس کے ترجمے کے ساتھ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری دین دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جسے اللہ کے نبی نے چھوڑا. سب کو مانگا ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف کا ایسا ایسا انداز، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر کرنے کا وہ نرالا انداز ہے. آدمی جب پڑھتا ہے تو روئے بغیر نہیں رہتا. اس لیے ہر مسلمان کو، آپ ماشاءاللہ سب دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، آپ حضرات کو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور اپنے گھر میں مستورات کو بھی یہ دینا چاہیے. الٹی سیدھی چیزیں پڑھنے کے بجائے ان دعاؤں کو، اس کے اندر اسے ترتیب بھی ایسا دی گئی ہے کہ ایک ہفتے کی ترتیب ہے، ہفتے کا دن اتوار پیر منگل جمعہ تک، تو اس میں سہولت ہو جائے گی. روزانہ تھوڑا 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 آپ پڑھ لیں گے تو ایک ہفتے میں پوری کتاب ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اسے پڑھیے. اس کے اندر اللہ کے نبی نے عجیب عجیب انداز میں اللہ کی تعریف کی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اس سے پہلے وہ سب باتیں، حمد کرنے کے، اللہ کی تعریف کے وہ الفاظ کبھی القا نہیں فرمائے گئے، اسی وقت میں القا ہوں گے. اب جب میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ پاک متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور بتائیے کیا چاہیے آپ کو. اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اے اللہ آپ جلد فیصلہ فرما دیجیے. یہ پہلی سفارش ہوگی قیامت کے دن. دیکھیے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے. کیا انداز ہے دیکھیے قرآن کا. کون سفارش کر سکتا ہے ہمارے دربار میں؟ الا باذنہ، مگر ہماری اجازت سے. جسے ہم اجازت دے دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی وہی کر سکتے. یہ جو سفارش ہے یہ سفارش حضرت آدم بھی نہیں کر سکتے، حضرت نوح بھی نہیں کر سکتے، حضرت صالح بھی نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہیں کر سکتے علیہم الصلوات والتسلیمات. یہ اسی کا نام ہے مقام محمود. جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا، اس میں مقام محمود آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو. میں مقام محمود، یہی وہ مقام محمود ہے، یہ سفارش. تو یہ سفارش کا حق اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہی بندے کو دیا ہے. وہ بندہ کون؟ حضور. حضور نے فرمایا میرے لیے تم دعا کرتے رہو. یہ طے ہے لیکن دعا کرو گے تمہارے لیے اجر ملتا رہے گا. تو دیکھیے یہ پہلی سفارش ہوگی. اس کے بعد انبیاء سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے، حافظ قرآن کریں گے، عالم دین کریں گے، شہید کریں گے، چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچے جو مر جاتے ہیں وہ سفارش کریں گے. مختلف لوگوں کی سفارشیں ہوں گی، لیکن سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور اسی کے بارے میں کرے گا جس کی اللہ اجازت دیں گے. ہر آدمی سفارش بھی نہیں کر سکتا اور ہر شخص کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا. سفارش کے لیے سب سے بڑی شرط ایمان. جو کافر ہے اس کی قیامت میں سفارش نہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ پاک سب کو جنت جہنم میں سب کو ڈال دیں گے تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے ابا جہنم میں جل رہے ہیں، آزر. تو آپ کو بڑی کوفت ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی. کہیں گے اللہ میں سفارش تو ان کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اسے دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے کہ بھئی کوئی بچہ ہو اس کا باپ جہنم میں جل رہا ہو،
اس کے باپ کو پولیس پکڑ کے اگر ڈنڈے لگائے کیسا لگے گا بچے کو؟ اس لیے ہمیں دنیا میں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کھلاتے پلاتے، خود کم کھاتے ہیں، دوسروں کو اچھا کھلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کا اچھا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اولاد کا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا اچھی کر دیتے ہیں، ان کی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اچھی کالج میں پڑھا رہے ہیں، اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اور اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، عید کے دن ہزاروں کے جوڑے پہنا رہے ہیں، لیکن بچے کو دین نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، قرآن نہیں سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں سکھایا، اس کی وجہ سے تباہی ہو جائے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوں گے۔ تو اللہ پاک حدیثوں میں آتا ہے، اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنا کرم کریں گے کہ چونکہ آپ کو دیکھ کر تکلیف ہوگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھوڑی سی ہٹے گی تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ ان کا باپ وہاں سے غائب ہے اور نیچے ایک کیڑا پڑا ہوا، یعنی ان کے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شکل دے دی، اور کہیں گے اللہ کہ اب دیکھو میں نے اس کی شکل بدل دی ہے، لہٰذا اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب اسے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ سفارش کس کی جائے گی؟ صرف ایمان والے کی، کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ موت سے پہلے وہ ایمان لا لے تو ٹھیک، لیکن اگر کفر پہ مر گیا اس کی دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ نے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ مر جانے کے بعد کفر پہ اب اس کی کوئی سفارش نہیں، تو ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بعد اگر وہ نیک صالح ہیں اس کے لیے جنت ملے گی، اور اگر وہ جہنمی ہے تب بھی سفارش ہے، اس کے الگ الگ درجات ہیں، مراتب ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر اللہ پاک نے جو مضمون بیان کیا، اتنا مضمون آج کے لیے کافی ہے، آگے کا مضمون آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب اس کو آپ پڑھتے بھی رہیے جو اوقات میں آپ کو بتایا، اور اس میں سوچتے بھی رہیے کہ دیکھیے اللہ کی ذات کیسی ہے، کیسی عظیم ہے۔ اب اس عظیم خدا کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا کہاں ہے، اور یہ مخلوقات اپنی جیسی مخلوقات کی پوجا کرنا، یا پتھر کی جو بول بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان کے معبودان باطلہ، ان کے خدا ایسے ہیں کہ ان پہ مکھی بیٹھ گئی تو مکھی ہکال نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، وہ ایسے لوگ جو چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اسی پہ میں جو ختم کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کو پہچاننے کی اور اسی کی عبادت کرنے کی، اور جو مرتے دم تک ایمان پر اور توحید پر جمے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد یعافی نعمہ وکافی مزیدا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار اور سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اے اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا، ہم سے گناہوں کو چھڑا دیجئے، اے اللہ ہمیں توحید پر قائم فرما، ایمان پر قائم فرما، اے اللہ شرک اور کفر سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ حالات بڑے خراب ہیں، اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، اور ان کو ایمان پر سے اور توحید پر سے ہٹانے کی جو شرارتیں اور سازشیں اے اللہ رچی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام بنا دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے خاندان کے لوگوں کے، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جملہ حاجات اور ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں پیدا کر دیجیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں متعلقین میں جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے محلے کے ایک جو ہے بزرگ محبوب بھائی اے اللہ بہت نیک انسان، بہت اچھے انسان تھے، اے اللہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے والے نیک انسان تھے، اے اللہ ابھی 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اس دنیا سے آنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، اے اللہ موت سے پہلے اے اللہ موت کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔